السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ میری عزیزہ، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، 5027 نمبر حدیث۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میری عزیزہ، آج میرا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے۔ میرا موضوع جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں وہ بھی قرآن کی عظمت اور فضیلت پر ہی ہے۔ میری عزیزہ، قرآن ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اتارا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، مجھے اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا بندوبست کیا، ہماری ہدایت کا بندوبست کیا۔ ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن مجید کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ میری عزیزہ، قرآن مجید کے اندر سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے واضح اعلان کر دیا کہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے جبرائیل السلام لے کر آئے، آپ کے دل پر اتارا، آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا تاکہ ہم سب قرآن پر عمل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ تو کتاب وہ کتاب ہے جس میں ہمارا ہی ذکر ہوا، ہماری ذہنی پریشانیاں اور روزمرہ کی مشکلات کا حل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا اس میں۔ ہم کہتے ہیں دل کو سکون نہیں مل رہا، پتہ نہیں کیا پریشانی، کیا ٹینشن، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری عزیزہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہماری کنڈیشن ایسی ہو نا، ہماری حالت ایسی ہو کہ ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، دل خوف زدہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، ہم اس وقت قرآن کو ذرا دلچسپی کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں اتنا سکون ملے گا کہ یوں ہوگا جیسے ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں گھروں کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی، صبح کو کیا، دوپہر کی باری دوپہر کا کیا، شام کی باری شام کا کر کے پھر بعد میں تھک کر ہم لیٹ گئی۔ ہم لوگ تو قرآن سے اتنا دور ہو چکی ہیں، ہم نے کبھی قرآن کو کھولا ہی نہیں۔ بس ایک مہینہ جو ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں ہم 2 قرآن پڑھ جائیں، 4 پڑھ جائیں، باقی سارا سال قرآن کو بند کر کے ہم سیف کے اوپر سجا کر رکھ دیتی ہیں۔ اس کے اوپر گرد و غبار پڑ رہی ہے، غلاف کے اندر لپیٹ کر سیف کے اوپر سجا کر رکھ دیا۔ میری عزیزہ، پھر ہم کہتی ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ جب تم قرآن سے دور ہو جاؤ گی، نبی کے فرمان سے دور ہو جاؤ گی، اللہ کی کتاب سے دور ہو جاؤ گی تو پھر ظاہری بات ہے تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہوگا ہی نا۔ ہم دنیا کی ڈگریوں کو ہم ترجیح دے رہی ہیں، دنیا کی جو ہے وہ اسٹڈی کو ہم نے ترجیح دے دی۔ میری عزیزہ،
لیکن یہ قرآن کی ڈگری جو ہے یہ آخرت میں تیرے کام آئے گی. دنیا کی ڈگری تو ہمارے پاس عارضی ڈگری ہے. آج ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں تو ہماری ڈگریاں ناکام ہو گئی، بعد میں کسی کا کام نہیں آئے گی. لیکن میری عزیزہ اپنی آخرت کے لیے قرآن کی ڈگری کو تیار کر لو. قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے اپنی آخرت بھی بہتر کر لو اور اپنی دنیا بھی بہتر کر لو. لیکن ہم کیا کہتی ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ملتا. میں کہتی ہوں اپنے 24 گھنٹوں کے اندر ہم صرف اور صرف 2 گھنٹے اپنے قرآن کے لیے نکال لیں نا. 2 گھنٹے کے اندر ہم اس کو تھوڑا پڑھ لیں لیکن سمجھ کر پڑھیں تو اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں تو بڑا سکون ملتا ہے. ارشاد کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ میری عزیزہ کیا تم سمجھتی نہیں ہو کہ یہ کتاب تمہارے ہی فائدے کی چیز ہے، تمہارے ہی بارے میں باتیں کرتی ہے، تمہاری رہنمائی کرتی ہے. کیا تم اسے نہیں پڑھو گی، نہیں سمجھو گی؟ کس مسئلے کا تمہیں حل نہیں ملتا قرآن سے؟ ہر مسئلے کا تمہیں حل ملے گا تو قرآن سے ملے گا. پھر قرآن کی دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور ظالموں کو نقصان ہے، کوئی زیادتی نہیں ہوتی. میری عزیزہ پڑھ کے تو دیکھ قرآن کو. بیماری میں مبتلا ہے، قرآن کو پڑھتی جا، قرآن کو سمجھ کر، چاہے تھوڑا ہی پڑھ. جہاں تم 2 رکوع کی تلاوت کرتی ہو تم 1 رکوع کی تلاوت کر لو اور ترجمے کے ساتھ کر لو، سمجھ کر لو. میری عزیزہ میں کہتی ہوں بڑا سکون ملتا ہے. جہاں 1 رکوع کی تلاوت ہوتی ہے آدھے رکوع کی کر لو، ترجمے کے ساتھ کر لو، سمجھ کر لو، بڑا سکون ملے گا. یہ قرآن تو ہماری زندگی کو بدل دینے والی کتاب ہے. قرآن کا پڑھنا ذہنی دباؤ کا دور ہو جاتا ہے. اس کا اثر ہماری جسمانی صحت پر پڑتا ہے. اگر دل صحت مند ہے تو سارا جسم صحت مند ہے. قرآن ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن جائے گا. اس کو پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گا، سفارش کرے گا. اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا. روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے پینے اور دوسری نفسی خواہشات سے روک کے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور ادھر قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات بھر سونے نہیں دیا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. میری عزیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صحابہ قرآن سے کہیں گے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور بلندی پر چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ اور بلندی پر چڑھتے جاؤ. ویسے ہی ٹھہر کر قرآن پڑھ جیسے تم دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے. ترتیل کے ساتھ پڑھ. تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی. آخری آیت کی تلاوت جہاں تیری ختم ہوگی وہ تیری منزل ہوگی. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے. اور حافظ قرآن کے لیے یہ جو ہے قرآن کا بڑا جو ہے اس کو اعزاز ملے گا. اس کے سر پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا، والدین کو لے کر جنت میں جائے گا،
معلوم کیا ہوا کہ قرآن کا پڑھنا بڑی فضیلت ہے۔ جس نے قرآن کی قدر کی ہوگی وہ اپنے پڑھنے کے مطابق جنت میں مقام حاصل کرے گا۔ میرے عزیزہ، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دے۔ میری عزیزہ، اپنی بچیوں کو خود بھی اور اپنی بچیوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھیں۔ میری عزیزہ، اب تو آن لائن جو ہے سسٹم اتنا زیادہ شروع ہو چکا ہے کہ اب دیکھیں، قرآن کے لیے اپنی بچیوں کو اپنی نگرانی میں ان کی کلاس لگواؤ۔ میری عزیزہ، قرآن کو سمجھو، خود بھی بچیوں اور بچوں کو بھی اس کے طرف لے کر آؤ۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کریں گے، تیرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں گے اور وہ اپنی آخرت کو بھی بہتر کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔